جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز شریف صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے، یا اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو کہ فی الحال نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، یا اس کو اور ذرا آسان لفظوں میں کر لیں تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جب تک پارٹی فعال نہیں ہوتی مسلم لیگ نون، جب تک آپ کوئی گراؤنڈ نہیں بناتے اور جب تک الیکشن قریب نہیں آتے میں نہیں آؤں گا۔ اب یہ کام سی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں نہ آئیں، ان کا وہ آنا چاہتے ہیں آ جائیں، نہیں آنا چاہتے ہیں نہیں آئیں، لیکن جب آج اس کو بیک گراؤنڈ سے یا پیچھے سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اب میں ہمیشہ سے میرا یہ رہا ہے کہ میں کسی کی پرسنل لائف پہ کبھی نہ بولوں، اور کوئی اگر بیماریوں پہ تندرستیوں پہ نہ بولوں، لیکن جب نواز شریف صاحب کا معاملہ آتا ہے تو بات کرنے کے لیے یا پیچھے بیک گراؤنڈ سمجھانے کے لیے یہ پھر باتیں کرنی پڑتی ہیں، جس کے لیے میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کسی کی ذاتی زندگی پہ جتنا کم بولا جائے، لیکن چونکہ سیاست میں ہوتے ہیں آپ، اگر پبلک آفس ہولڈر ہیں، سیاست میں ہیں، تو پھر وہ آ ہی جاتی ہے نہ کسی طرح سے۔ تو نواز شریف صاحب خیر سے پچھلے 3.25 سے 3.5 سے لندن میں ہیں۔ یہ 4 یا 8 ہفتوں کے لیے علاج پر گئے تھے، علاج کروانے گئے تھے، اور خیر سے وہیں بیٹھے ہوئے۔ اور یہ اہم کیوں ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ وہ فی الحال واپس نہیں آ رہے، وہ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کو 7 سٹنٹ پڑے ہیں دل میں، ان کے 3 ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، ان کو 12 بیماریاں ہیں، یہ روزانہ 17 دوائیاں کھاتے ہیں، اور تشویشناک حد تک بیمار ہیں، ان کی سڈن ڈیتھ کا خطرہ بھی ہے۔ یہ پاکستان میں تھے نواز شریف، لیکن لندن میں جب گئے تو نواز شریف صاحب ماشاءاللہ صحت مند ہوئے، واکیں، ہوا خوریاں، یعنی کبھی کوئی آتی تھی کہ وہ واک کر رہے ہیں لندن میں، ہائیڈ پارک میں، فٹ پاتھ پہ، کسی ٹریک پہ واکیں فرما رہے ہیں، ہوا خوریاں ہو رہی ہیں۔ فیکٹری وزٹ، لندن سے باہر ایک فیکٹری وزٹ پہ گئے، وہاں وزٹ کر آئے، یورپ کی سیر کر آئے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ جو سڈن ڈیتھ، تشویشناک حد تک بیمار، 7 سٹنٹ، 3 ہارٹ سرجریز، 12 بیماریاں، 17 دوائیاں، اور تشویشناک حد تک بیمار، اور لندن میں راوی چین ہی چین۔ اچھا، یہاں پاکستان میں تھے نواز شریف صاحب، تو اگر وہ گھر میں تھے، جیل میں تھے یا حوالات میں تھے تو 24 گھنٹے ایمبولنس اور ڈاکٹر ان کے دروازے پہ موجود ہوتے تھے، خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ اور جب لندن میں گئے ہیں، ایون فیلڈ میں وہ ہوں یا دفتر، جہاں وہ ان کا دفتر ہے، ایون فیلڈ گھر میں یعنی فلیٹس میں ہوں یا دفتر میں ہوں، کبھی دور دور تک کوئی ایمبولنس نظر نہیں آئی۔ پرسکون انداز سے وہ اترتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں سیڑھیاں، اتر رہے ہوتے ہیں، پریس ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، تقریریں، وہ وہاں میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، روٹین نارمل۔ اچھا، یہاں تھے تو پلیٹلٹس ان کے 17,000 تک آ گئے تھے، اور یہاں سے جب وہ لندن پہنچے تو بقول ہمارے دوست عمران ریاض کے کہ وہیں جو پہلا انہوں نے ٹیسٹ کروایا اس میں پلیٹلٹس 2.25 لاکھ کے قریب تھے۔ 17,000 پاکستان میں تھے، لندن میں 2.25 لاکھ۔ اچھا، یہاں جب تھے تو 5 ہسپتالوں میں وہ رہے، 5 ہسپتالوں میں ان کو پھرایا گیا، بلکہ جس ہسپتال میں بھی جاتے تھے کمرہ اپنی مرضی کا کرواتے تھے کہ لائٹ یہ لگا دیں، باتھ روم اس طرح کر دیں، بیڈ اس طرح کر دیں، فلانا یہ کر دیں، تو وہ سارا خرچہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی پڑتا تھا۔ تو خیر یہاں 5 ہسپتالوں میں وہ رہے، 13 میڈیکل رپورٹیں ان کی بنی، اور جب وہاں لندن گئے ہیں تو ایک دن بھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، اور ایک دن بھی باقاعدہ علاج نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں جب پاکستان میں تھے تو ہر روز کبھی انجائنا کا درد ہوا، کبھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ، کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہ آج نواز شریف صاحب کی رات اللہ کا شکر ہے ٹھیک گزری، آج رات ان کی ٹھیک نہیں گزری۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد کے ڈاکٹر لاہور میں اکٹھے ہوئے، ایک میڈیکل، گرینڈ میڈیکل، جیسے اگر عدالتی زبان میں کہیں تو فل بینچ میڈیکل ڈاکٹروں کا ایک فل بینچ بنا، اور انہوں نے پھر دوائیاں تجویز کی، خوراکیں تجویز کی۔ لیکن جب لندن میں
تو خیر سے کبھی کوئی نہیں پتہ چلا کہ کوئی انجائنا کا درد ہو، کوئی ہارٹ اٹیک ہو، فیکٹری وزٹ ہوں، واقعی ہوں، ہوا خوریاں ہوں، یا یورپ کی سیر ہو، راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ یہاں تھے تو عدالت جو تھی ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی حکومت سے، اور حکومت 6 گھنٹے کا اجلاس فرما رہی تھی، اور خیر سے پورے ملک میں ایک خوف و ہراس کی فضا تھی، بے یقینی کی فضا تھی کہ اللہ خیر کرے۔ لیکن وہاں گئے تو سب کچھ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تھے تو اتنے بیمار تھے کہ ایئر ایمبولینس منگوائی گئی کہ ایئر ایمبولینس میں بھجوایا جائے، جس میں باقاعدہ اسپتال اور ڈاکٹروں کے، لندن پہنچنے تک کچھ نہ ہو جائے۔ وہاں فیکٹری وزٹ بھی ڈاکٹر اور ہسپتال کے بغیر، یورپ کی سیر بھی ڈاکٹر اور ہسپتال کے بغیر۔ اچھا یہاں تھے تو 8 ہفتے کا ریلیف ملا گھر کے لیے کہ تاکہ ریسٹ کر لیں، ان پہ کس اعصاب پہ جو دباؤ ہے، اور پھر ابھی خوش قسمت ترین مجرم ہیں کہ 8 ہفتے کا یہاں ریلیف ملا، پھر لندن چلے گئے۔ وہاں تھے 4.25 سال ہو گئے، وہی بتایا کوئی علاج نہیں، کسی اسپتال میں داخلہ نہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں تھے تو ایک پولیٹیکل بیانیہ بنایا گیا کہ نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے، پاکستان کا سپوت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ پھر اگلا بیانیہ کیا تھا کہ نواز شریف، کون کہہ رہا ہے کہ نواز شریف علاج کے لیے باہر جانا چاہتا ہے؟ بھائی وہ یہیں علاج کروائے گا، یہیں جیے گا، یہیں مرے گا۔ اچھا پھر اگلا بیانیہ کیا تھا؟ شرم کرو، کوئی خوف خدا کرو کہ جھوٹ بولتے ہو، منافقت کرتے ہو۔ نواز شریف نے، کس نے کہا ہے نواز شریف نے باہر جانا ہے؟ نواز شریف یہیں علاج کروائے گا۔ پھر اچانک خواجہ حارث صاحب نے 1 2 3 4 5 درخواستیں دے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کہ میرا موکل نواز شریف بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، رحم کیا جائے، طبی بنیادوں پر رحم کیا جائے اور اسے باہر بھجوایا جائے۔ عدالت نے حیرانگی سے پوچھا باہر کیوں؟ انہوں نے تب بتایا، انہوں نے کہا جی انہوں نے 17-18 سال سے یہاں علاج ہی نہیں کروایا، وہ تو ان کا تو ڈاکٹر ہی لندن میں ہے، تو لہٰذا انہوں نے باہر جانا ہے۔ تو دھرتی کا بیٹا نواز شریف، یہاں جینے مرنے والا، یہاں علاج کروانے والا، بالآخر وہ ڈرامہ ختم ہوا اور وہ انہوں نے درخواست دے دی کہ باہر بھیجا جائے۔ پھر اچھا نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو جب مسلم لیگ نون سے پوچھا جاتا تھا کہ چپ کیوں ہے، خاموش کیوں ہیں، کہتے تھے اخلاقی طور پہ ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو علاج کروانے گئے ہیں، وہ تو علاج کروا کے واپس آ جائیں گے۔ اچھا پھر جب نواز شریف نے دھڑا دھڑ تقریریں شروع کر دیں، گجرانوالا تقریر، تو پی ڈی ایم بن گیا، تو جلسے جلوس، تو سیاستیں، تو جس حکومت نے رحم کھار کے بھجوایا تھا انہیں، اسی حکومت کو گرانے میں لگ گئے۔ تو جب مسلم لیگ نون سے پوچھا جاتا تھا کہ اب کیوں بول، کہتے ہیں وہ سیاست دان ہے، وہ سیاست نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا۔ اچھا پھر نواز شریف صاحب کا پوچھا جاتا تھا کہ نواز شریف واپس، بھائی تیار بیٹھے ہیں، لندن سے جس دن نکلیں گے، قدم باہر رکھیں گے تو وہ قدم اسلام آباد یا لاہور میں ہوگا، لیکن وہ لندن سے باہر نکلے تو فیکٹری وزٹ پہ، لندن سے باہر نکلے تو یورپ کی سیر پہ، اور ادھر نہیں آئے۔ اب نواز شریف ادھر کیوں نہیں آئے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں رسک نہیں لینا چاہتا بالکل بھی۔ ظاہر ہے نواز شریف کا کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ سلمان شہباز یا جو اسحاق ڈار یا شہباز شریف کے داماد، یہ تینوں کنوکٹڈ نہیں تھے، یعنی مجرم نہیں تھے، جیلوں سے نہیں گئے، یہ ملزم تھے، اشتہاری تھے۔ یہ آئے، انہوں نے آ کے سرنڈر کیا، عدالت نے ریلیف کیا۔ نواز شریف آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے جیل جانا پڑے گا، پھر وہاں سے وہ ضمانت اپلائی کریں گے۔ تو نواز شریف یہ جیل جانے کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ نمبر 2، نواز شریف یہ رسک بھی نہیں لینا چاہتے کہ عمران خان کی جب مقبولیت انتہا پر ہو اور وہ اقتدار سے نکل کر بھی سارے فیصلے وہ کر رہا ہو، تو اس چکر میں آ کے نہ رگڑا جاؤں۔ تیسری بات، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے آپ نے لانا ہے تو سب سے پہلے گارنٹی دو مجھے کہ ضمانت ملے گی، پھر میں سیاست کر سکوں گا۔ وہ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں اپنے بھائی سے، پی ڈی ایم سے، وہ گارنٹی مل نہیں سکتی، ظاہر ہے عدالت اس میں انوالو ہے، کیسے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو بڑی کوشش کی انہوں نے مینیج کرنے کی کہ کسی نہ کسی طرح مینیج کیا جائے۔ نواز شریف اسلام آباد اتر کے تو ہاں
ان کو وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں رہیں اور ان کو ریلیف ملے، ضمانتیں ہوں، اور پھر وہ سیاست کریں اور پھر ہم ان کی نااہلی ختم کریں، لیکن ابھی تک وہ صورتحال بن نہیں پائی۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو یہ طے سینئر نائب صدر بنایا اور چیف آرگنائزر بنایا، مطلب پارٹی ان کے حوالے کی، انہوں نے کہا کہ جائیں آپ کریں، میں تو ابھی نہیں آنے سے رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف، آخری بات کہ نواز شریف اور مریم دونوں جب تک حالات غیر یقینی صورتحال ہے وہ اکٹھے پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ وہ ان کا خیال ہے کہ ایک باہر ہوگا تو ایک ادھر ہوگا، تو اگر ایک کوئی مشکل میں باہر یا ادھر کہیں بھی ہو تو دوسرا ریسکیو کر سکے، اور یہ کامیاب پالیسی بھی ہے کہ دونوں ادھر ہوں گے تو دونوں اگر کوئی پریشانی یا مصیبت یا تکلیف ہوتی ہے تو پھر تیسرا کون ان کے لیے نکلے گا؟ تو ان کو تو اپنے چچا، تائے اور باقی اس پہ چچا پہ، باقی کزنوں پہ اعتبار ہی نہیں۔ تو خیر یہ ایک پالیسی۔ تو اب نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا، اور وہ تمام لوگ جو ہمیں کہتے تھے کہ وہ رہبر ہیں، وہ قائد ہیں، وہ امام خمینی ہیں، وہ قائد اعظم ثانی ہیں، وہ انقلاب کو لیڈ کرنے آئیں گے، اب وہ ان کو ٹھنڈ پڑ گئی جی، ہوں آرام جے، اور روز ہمیں جو ڈیٹیں بتاتے تھے کہ آج جائے، کل آئے، کل آئے، پرسوں ہے، پرسوں ہے، ترسوں ہے، ہوں آرام جے۔ وہ مریم نواز صاحبہ نے ایک مرتبہ کہا تھا نا، بلکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اس دھرتی کا سپوت ہے، سیاست کر رہا ہے، سیاستدان جان دے سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، سیاست آنی جانی چیز ہے، جان ہے تو جان ہے، بھائی جان ہے تو جان ہے۔ نواز شریف صاحب جب راوی چین ہی چین ملک میں لکھ رہا ہوگا نا تب آئیں گے، یا الیکشن کے قریب جا کے مجبوری سے آ جائیں، یا بہت ہی کوئی پارٹی اب یہ ہے کہ پارٹی دباؤ ڈال رہی ہے، پارٹی یہ کر رہی، پارٹی کیا ہے بھائی، وہ خود پارٹی ہیں، خود ہی فیصلے کرتے ہیں، پارٹی کی کیا حیثیت، کیا اوقات۔ بہرحال نواز شریف نے فی الحال آنے سے انکار کر دیا ہے فی الحال، اور خیر سے وہ وہیں رہیں گے۔ مریم آ کے پارٹی سنبھالیں گی اور کوشش کریں گی کہ پارٹی جس کے جو بدترین پرفارمنس دے کر، پرفارمنس بھی نہیں، بیانیہ بھی نہیں، اس کو کسی طرح اوپر لے جائے۔ اس وقت کے لیے پاکستان زندہ باد۔